کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیٹے نے صبر کے بارے میں اظہار کر دیا، تو مقصد کیا تھا اس کے پیچھے؟ مقصد کیا تھا؟ تو اس کے پیچھے سب سے بڑے مقصد کے اندر ایک مقصد یہ بھی تھا، کئی مقاصد میں سے، کہ دنیا کو بھی یہ پیغام دینا تھا کہ مجھے رب قدیر جل جلالہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ تو جب اللہ نے مجھے خلیل اور اپنا دوست بنا ہی لیا ہے، تو عام طور پر دنیا تصور کرتی ہے کہ بڑھاپے میں بیٹا جو ہے وہ میرا معاون ہوگا، اس سے امیدیں وابستہ کر بیٹھتا ہے کہ میری امیدیں اس سے وابستہ ہیں، یہ کمائے گا، یہ کھلائے گا، یہ دیکھے گا، یہ سب کچھ کرے گا۔ لیکن پروردگار نے ذبح کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس بیٹے کے لیے دعا کیے وہ بیٹا آپ کو نصیب بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد ذبح کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے ذبح کا حکم ہوا کہ دنیا کو یہ بھی باور کرا دیا جائے کہ میرے دل میں بیٹے کی محبت زیادہ نہیں، خدا کی محبت سب سے زیادہ ہے، کہ میرے رب نے مجھے دوست بنایا ہے۔ اور اگر میرے رب نے چاہا اور میرے رب کی منشا یہ ہے کہ میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤں، تو میں اپنے رب کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور چونکہ نیت آپ کی اللہ کی رضا کی تھی، اللہ کے قرب کی تھی، تو اسی کو صاف لفظوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا مخصوص دنوں میں مخصوص جانور کو اللہ کے قرب کی نیت سے ذبح کرنا، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کے قرب کی نیت تو پہلے پلان بنتا ہے، پائے کہاں جائیں گے، کلیجی کہاں جائے گی، ران کہاں جائے گی، اس کا کیا بنائیں گی، سب ختم ہو گیا۔ ارے جس عمل کی فضیلت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کریں کہ قربانی کے جانور کے جسم کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ بخشش فرما دیتا ہے، اتنی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہو، اور ہمیں آج بھی ایسے میں بھی گوشت کے کھانے کی فکر جاتا ہے، اللہ کے قرب کی فکر ہے ہی نہیں۔ اس میں بھی فکر قربانی کا گوشت، قربانی کے جانور میں گوشت کھانے کی فکر ہے، گوشت کھانے کی فکر۔ ارے جس جانور کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ پل صراط پر تمہارے لیے سواری کا فریضہ انجام دے گا، فربا جانور کے قربانی کا حکم دیا گیا، ہم اس جانور کی عظمت کو بھی نہیں سمجھتے اور اس جانور کے مقام کو بھی نہیں سمجھتے، اور قربانی کے مقصد سے اتنے غافل ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رحم و کرم فرمائے 99.99% الا ماشاءاللہ مسلمان سوائے اچھی طریقے سے گوشت کھانے کے اور اس کی نیت کے علاوہ بس سنت ہے کر لیتے ہیں، باقی اور تقرب اللہ کی نیت جو ہے وہ کسی کے دل میں نہیں ہوتی۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا، مولا ہم نے یہ جانور ہی ذبح نہیں کیا، ہم اپنی ہر خواہش کو تیرے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم وہی کریں گے جو تو چاہے گا، ہم وہی کریں گے جو تو فرمائے گا۔ مولا یہ جانور بھی ذبح صرف اس لیے کر رہے ہیں
تاکہ تیرا قرب نصیب ہو جائے اور یہ جانور پل صراط پر ہمارے لیے سامان سفر بن جائے۔ میں بہت چپتی ہوئی بات عرض کرتا ہوں، میری بات بسا اوقات بہت سارے پڑھے لکھوں کو بھی ذرا ناگوار گزرتی ہے، لیکن کیا کروں، عادت تھوڑی سی خراب ہے، چپتی ہوئی بات کہہ دیتا ہوں اور کہنا ضروری بھی سمجھتا ہوں۔ ہم تو کھانے پینے کے اتنے شوقین ہو گئے کہ اگر غوث پاک کے نام کا لنگر نہ ہو نا تو غوث پاک کا ذکر سننے بھی آنے کو تیار نہیں۔ پوچھتے نیاز وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارا حال ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پر سچویشن ایسی ہے کہ کھانے کا اہتمام اگر پہلے رکھ دیا جائے اور جلسہ بعد میں ہو تو آپ دیکھ لیجئے گا کھانے میں کتنے لوگ ہیں اور جلسے میں کتنے لوگ ہیں۔ یہی حال ہر جگہ پر ہو گیا۔ قربانی میں بھی گوشت کھانے ہی کی نیت، کہاں اللہ کے قرب کی نیت ہوتی ہے، کہاں تقرب اللہ کا خیال ہوتا ہے۔ سوچ بدلو، فکر بدلو اپنی، اللہ کے قرب کا خیال کرو۔ جب تک کہ اللہ کے قرب کا خیال نہیں کرو گے اور اللہ عز و جل کے قرب کا تصور دل و دماغ کے اندر نہیں بساؤ گے، اس وقت تک ساری چیزیں ایک فارمولیٹی کے طور پر ہوں گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور تھوڑی سی اور چپتی ہوئی بات عرض کروں، میاں اب تو اسلام صرف زبان پر رہ گیا ہے، اندر ذرا جھانک کر دیکھو کتنا ہے، دیکھو ذرا، سب فارمولیٹی ہو گئی الا ماشاءاللہ۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ ایک کلپ اس کے سلسلے میں مجھے تیار کرنی تھی، وقت ملا تو شاید میں کل تیار کروں، شاید، کہ قربانی کی روح کیا ہے۔ یہ گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا۔ ہم سمجھتے ہیں گوشت جو کاٹے ہیں غریبوں کو دے رہے ہیں وہ گوشت پہنچتا، نہ، گوشت نہیں پہنچتا، بالکل نہیں پہنچتا۔ قرآن نے اس کی نفی کی ہے، منع کیا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ گوشت پہنچتا ہے نہ جانور کا خون پہنچتا ہے، تو مولا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، جو تمہارے دل کی نیت ہے نا، جو تقوی ہے نا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ بندے تو نے قربانی کس لیے کی تھی۔ اب 1000 گوشت کھاؤ اور بانٹو، پہنچنے والا نہیں ہے اگر دل میں یہ نیت نہیں کہ مولا تیری رضا اور تیرے قرب کے لیے میں قربانی کر رہا ہوں، کچھ نہیں پہنچے گا۔ جیسے ہماری نماز پتہ نہیں کہاں تک پہنچتی ہے، نہیں معلوم، آئے بس ایک فارمولیٹی کیے چلے گئے۔ اللہ صحیح معنوں میں نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قربانی کے مقصد کو سمجھو۔ میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ گوشت کو نہ کھائیں، یہ تو سرکار کا احسان عظیم ہے۔ پہلے کے زمانے میں جو قربانی ہوتی تھی نا، تو قربانی کا گوشت جو ہے پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، آگ آتی تھی، جس کی قربانی قبول ہوتی جلا کر کے چلی جاتی، سمجھ میں آ جاتا کہ اس کی قربانی قبول ہے۔ لیکن میرے آقا کے صدقے میں اس امت پر کتنا کرم، قربانی بھی کرو اور پھر گوشت بھی تم کھاؤ اور اللہ کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ کتنا احسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قربانی کا مقصد تقرب اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ اور پھر جو جانور ذبح ہوتا ہے، یہ میرا پورا چیلنج ہے دنیا کے ہر انسان کو۔ آپ بازار سے روزانہ مٹن خریدتے ہیں اور مٹن بکرے کا ہی گوشت، اس گوشت کا ذائقہ دیکھیے اور قربانی کے جانور کے گوشت کا ذائقہ دیکھیے، خدا کی قسم دونوں کے ذائقے میں بڑی تبدیلی نظر آئے گی، بڑا فرق نظر آئے گا۔ یہ کون تبدیل کرتا ہے؟ اس کی راہ میں ذبح ہونے والے کے ذائقے کو میرا مولا بدل دیا کرتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے۔
تو آپ بھی گوشت کھائیں، غریبوں کو بھی بانٹیں، رکھیں بھی کچھ دنوں کے لیے، کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن قربانی کا مقصد یہ نہ ہو کہ گوشت کھانا ہے۔ قربانی اسی وقت قبول ہوگی جب اللہ کے قرب کی نیت سے ہم قربانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے گا۔